ایک قومی روایت رہی ہے کہ ہم ہر دوراہے پر جس سمت چل نکلتے ہیں اس پر لمبی مسافت کے بعد ہمیں ادراک ہوتا ہے کہ ہم غلط راہ پر ہیں، اور مزے کی بات تب بھی راستے کی درستی پر دھیان نہیں دیتے، بلکہ ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں اس راستے پہ ڈالا، فلاں ہمیں گمراہ کر گیا۔ غم عاقبت ہے نہ فکر زمانہ، پیے جا رہے ہیں جیے جا رہے ہیں۔ سینٹ نے ایک بل منظور کیا جس کی روح سے عربی زبان اب لازمی زبان کے طور پر پڑھائی جائے گی۔ بھارت عالمی فورمز پر اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، ہم شرمسار رہتے ہیں۔ آج بھی مسلم دنیا کی 2/3 آبادی عجم پر محیط ہے، ایسے میں دین کو صرف عربی سے مشروط کرنا کیا درست فیصلہ ہے؟ کیا ہم معیاری ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور رابطوں کے دیگر ذرائع استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ جیسے بھارتی چینل ہندو مت دھرم پر مبنی مواد بچوں کے لیے پیش کر رہے، پاکستان کے اکثر بچے رامائن اور مہا بھارت کے کرداروں اور کہانیوں سے واقف ہو چکے، یاد رہے نہ اس کے لیے درسی کتاب آئی، نہ سنسکرت کو نظام تعلیم کا حصہ بنایا گیا، مگر بچوں کو وہ سب کہانیاں یاد ہوئیں۔ ہمارا کمزور تر نظام تعلیم جو پہلے ہی اردو اور انگریزی کے ملغوبے کا ایک عجیب سا امتزاج بنا ہوا ہے، وہ ایک اور بدیشی زبان کا بھار سے ہار پائے گا۔ یہی حال ہماری سیاست اور افسر شاہی کا ہے۔ آج بھی ہم ایک دوسرے کو انگریزی عدالتی فیصلے سمجھ نہ آنے کے تانے دیتے ہیں، اور حال ہمارا یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم بدنیتی یا پھر انگریزی سے عدم واقفیت کی بنیاد پر براڈ شیٹ اور ریکارڈک جیسے معاہدے کراتے ہیں جو ہمارے ہی پیروں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ تعلیمی نظام کتنا اکوپڈ ہے، کیونکہ ہم ایجوکیشن ایمرجنسی یکساں نظام تعلیم کی بات کریں، ابھی تو وہ نہیں تیار ہو سکا، ایک نئی بات آ جائے، ہم کتنا اکوپڈ ہیں؟ تعلیمی نظام تو اتنا اکوپڈ ہے کہ اس ملک میں ٹوٹل الٹریٹ یعنی ایبسولوٹ الٹریٹس کی تعداد 10 کروڑ ہے، اور میٹرک پاس صرف 27% ہے، اور ہم 72 سال میں ہم اپنی خواندگی میں بیسک لٹریسی میں جو ہے وہ سارے خطے میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جس کی طرف بیلا بھی اشارہ کر رہی ہیں، اور میں آپ سے یہ عرض کیے دوں کہ اس سے آگے جو ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات آتی ہے۔ ہم دن رات جو ہے وہ ڈے ان ڈے آؤٹ یہ دیکھتے ہیں کہ حضور ہمارے بچوں کو یونیورسٹی سے پاس امتحان ڈگریاں لینے والے بچوں کو سیدھی اردو زبان کے 2 جملے نہیں لکھنا آتے۔ مجھے اردو زبان پہ بھی پرابلم نہیں ہوگا، مجھے ان کی تفہیم، ان کا معاملے کو سمجھنے کا انداز، وہ کلیشے دہراتے ہیں، جو سنی ہوئی باتیں وہ دہراتے ہیں، اور میں کئی دفعہ حیران ہو جاتا ہوں کہ یار یہ لفظ یہاں پہ اس بندے نے یہ کیوں استعمال کیا ہے؟ تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم لفظ پہ کیا کا معنی نہیں جانتے، اور لفظ کے معنی کے لیے زبان کی پابندی ضروری نہیں ہے، ہمارے اندر اس کی انڈرسٹینڈ، اس کی تفہیم ہونی چاہیے۔ تفہیم زبان پہ کنٹینجنٹ نہیں ہے، وہ اس کی پابند نہیں ہے، یہ غیر سنجیدہ قانون سازی کی گئی ہے، یہ ناقابل عمل ہے، اور یہ نقصان دہ ہے، اور یہ کہیں نہیں جائے گی۔ صرف میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک صاحب سینٹ کے ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا، he wanted to get into the books of Senate or somewhere in کی جانب آؤں گی۔ اب سوال کچھ آخر ہے بالکل، تو اس انداز سے کیا ہمارے ایشو کو دیکھنے کا نظریہ درست ہے؟ ہمارے ہاں تقسیم اور تفریق بہت تیزی سے ہو جاتی ہے، ہم اپنی سائیڈز لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کلیکٹیولی معاشرے کی اچھائی یا بہتری کی طرف سوچنا ذرا کم کر دیتے ہیں۔ ابھی بار بار کیسر صاحب نے بات کی، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں ہم لوگ معاملے کو درست انداز سے دیکھ رہے ہیں معاشرتی یا یعنی میں کلیکٹیو طور پر ہے، یا نہیں ہے ایسا؟ نہیں، دیکھیے اس وقت سوال خوف زدہ کا تو نہیں ہے، اس وقت تو ایک اتنا بڑا بحران ہے تعلیم میں کہ ہمارے پاس بار بار ہم پچھلے پتہ نہیں 2 دہائیوں سے تو بات کر رہے ہیں کہ تعلیم میں ایک بہت بڑا ایجوکیشن کرائسس ہے، اس کو ایجوکیشن ایمرجنسی کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے بچے اپنی سہل زبانوں یعنی کہ سندھی نہیں پڑھ پا رہے، اردو نہیں پڑھ پا رہے، پشتو نہیں پڑھ پا رہے، تو انگریزی تو کجا، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ عربی بھی پڑھیں۔ انہوں نے بات کی عربی کی کہ عربی تو مطلب اردو میں 70% جو ہیں الفاظ جو ہیں وہ عربی سے ہیں یا صیغے عربی کے ہیں، مگر دیکھیے وہ منشی فاضل کا ایک پوری ڈگری ہوتی تھی جس میں عربی، فارسی، اردو وغیرہ پڑھی جاتی تھی، وہ ایک الگ سلسلہ تھا، وہ ایک الگ ڈگری تھی، مگر یہاں پہ بچوں پر کوئی بوجھ ہے، کوئی گھروں پہ بوجھ ہوگا، اور پھر عربی کو عربی کی طرح کون پڑھائے گا؟ اور ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پڑھنی ہی ہیں زبانیں تو اپنے ملک کی زبانیں کیوں نہ پہلے پڑھیں؟ اور اگر ہم نے فرانسیسی یا عربی یا چائنیز سیکھنی ہے تو اس کے تو کورسز چل ہی رہے ہیں نا،
تو وہ تو چل سکتے ہیں. وہ ایک چاہے ہماری معاشی بہتری کے لیے چل رہے ہوں, کسی کو جابز لینے ہوں, کسی کو کسی ملک میں جانے ہوں, مگر یہ کیا سلسلہ چل نکلا, یہ کیا سلسلہ چل نکلا کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے, بغیر تحقیق کے, بغیر کسی مشاورت کے ٹھیک اس طرح سے 5 آرٹیکلز پہ بلز پیش کرتے ہیں اور وہ ایک فوراً کے فوراً وہ اس کو ٹھیک ہے. اپروو کر دیا ٹھیک جاتا ہے. ہے, اور پھر ظاہر ہے اس کے